اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بقت علی مصاب الحسین علیہ السلام۔ دیکھیں مومنین، چند دن بعد ماہ محرم شروع ہونے والا ہے، وہ ماہ محرم جس میں علی و بطول کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، وہ مہینہ، وہ ماہ محرم جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانے کی رسالت اور انبیاء کی محنت کو پامال ہونے سے بچایا، وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اب اپنی گفتگو کو شروع کروں۔ دیکھیں مومنین، عزادار امام حسین علیہ السلام پر رونا، اسی حوالے سے رسول اکرم رحمت اللہ عالمین سید الاوصیاء انبیاء کے سردار زہرا کے بابے کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں رسول اکرم فرماتے ہیں، اے یا فاطمہ، اے میری بیٹی، کل عین باقیۃ یوم القیامہ، بقیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ پریشان ہوگی، ہر آنکھ روئے گی قیامت والے دن، الا عین بقت علی مصاب الحسین علیہ السلام، مگر وہ آنکھ پریشان نہیں ہوگی، وہ آنکھ نہیں روئے گی جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر روئی۔ وہ آنکھ جو دنیا میں حسین کے مصائب اور اس کے سختیوں کو یاد کر کے روئی تھی، قیامت والے دن نہیں روئے گی، اس آنکھ پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ آنکھ قیامت والے دن خوشحال ہوگی۔ فَإِنَّ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، بلکہ وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور اس آنکھ کو بہشت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ امام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم یہ بتا رہے ہیں کہ حسین پر گریہ کرنے والی آنکھ کا کیا مقام ہے اور گریہ کرنے والا کا کیا مقام ہے۔ دیکھیں مومنین، امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، بھی جو شخص میری جد امام حسین علیہ السلام پر روئے گا، ان کے مصائب اور ان کے سختیوں اور ان کی دکھ کو یاد کر کے روئے گا، جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ رونے والے اس حالت میں ہوں گے کہ سب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ ایسا ہوگا جیسے آج اس دنیا میں آیا ہو، آج پیدا ہوا ہو۔ تو یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت پر ان کے مصائب کو یاد کر کے رونا اور امام حسین کی سختی اور مصائب کو، کربلا کے مصائب کو یاد کرنے کا کیا فضیلت اور کیا مصائب ہے کہ جو بھی روئے گا، جو مومن اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا، ان کے مصائب اور ان کے دکھ کو یاد کر کے روئے گا، تو اس کا مقام اتنا ہے، ان کی فضیلت اتنی ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جد امام حسین اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے رونے والے شخص پر خداوند، وہ کریم ذات، وہ بے عیب
لامقام ذات جہنم کی آگ اس شخص، اس مومن کے رونے والے مومن پر آگ کیا ہے حرام کر دیتا ہے، وہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اور حسنین کی پاک ماں رسول اکرم کی لخت جگر فرماتی ہیں، جب یہ وہ واقعہ ہے جب زہرا نے اپنے بابا سے پوچھا، جب نبی اکرم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، آگاہی دی بھی ایسا امام حسین علیہ السلام کو 3 دن پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، تو بی بی نے پوچھا کیا آپ اس ٹائم ہوں گے، آپ روئیں گے؟ تو رسول اکرم نے کہا نہیں۔ تو بی بی نے کہا کیا علی ہوں گے؟ تو امام رسول اکرم نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو بی بی نے کہا کیا میں بھی نہیں ہوں گی؟ تو رسول اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں میری بیٹی تم بھی نہیں ہوگی۔ تو بی بی نے پھر کہا کہ حسن لال نہیں ہوگا؟ تو رسول اکرم نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بی بی رو کر کہتی ہے میرے بابا تو میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ تو رسول اکرم نے کہا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے بیٹے کا غم منائیں گے، تیرے بیٹے پر روئیں گے۔ تو اس وقت زہرا نے کہا، حسنین کی پاک ماں نے کہا تو بابا سن لو، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب میرے بیٹے پر رونے والے جنت میں نہ داخل ہو جائیں۔ تو یہ بی بی کہہ رہی ہے، یہ بتلا رہی ہے بھی کتنا فضیلت اور کتنا مقام ہے حسین کے مصائب کو یاد کر کے رونا۔ وہ بی بی جو تمام جہان، دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، ان پر فضیلت رکھتی ہے، وہ بی بی کہہ رہی ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پر رونے والے جنت میں نہ جائیں۔ اب دیکھیے یہ تو ہو گئی، مقام بھی ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، فضیلت بھی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونے کی، اور وہ کیا مقام ہے، جنت میں ہوگی، امام حسین کے ہم درجہ ہوں گے، بہشت میں ہوں گے، فرشتے ان کو قبر میں بہشت کی خوشخبری دیں گے، اس مومن کو جو اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر روئے گا۔ اب کیا یہ سوال بنتا ہے، کیا یہی فقط رونا ہمارا نجات پائے گا؟ کیا یہی رونا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے؟ نہیں مومنین، کتب بولتی ہے، کتب میں ملتا ہے، روایات کہتی ہیں فقط اہل بیت علیہ السلام پر رونا یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، لیکن اگر سچا حقیقی مومن وہ جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے، ان کی فرامین پر عمل کرے۔ دیکھیں مومنین، عزاداری حسین ایک بڑی نعمت ہے خدا کی۔ وہ اب عزاداری امام حسین جو ہم کرتے ہیں، وہ امام حسین جو اپنے اہل و عیال کو لے کر بیابان صحرا میں لے کر وہاں پر خیمے ڈال کر کس وجہ سے اللہ کے دین اور انبیاء کی محنت اور اپنے نانے کی رسالت کی وجہ سے وہاں پر بیٹھا ہے، وہ حسین جس کو 3 دن پیاسا شہید کیا گیا، کس وجہ سے؟ اب 10ویں والے دن، عاشورہ والے دن جب نماز کا ٹائم ہوا تو امام نے باجماعت نماز پڑھائی، خود بھی پڑھائی، نماز قائم کی۔ دیکھیے تو جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف تلواریں ہی تلواریں، تیروں کی برسات ہے، پھر بھی امام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ آخر یہ اہل و عیال کو لے کر آئے، کس وجہ سے ہے؟ بلکہ اس خدا کے دین کی بقا کی خاطر۔ تو ہم کیسے عزاداری حسین کریں؟ نماز کا وقت ہو تو نہیں قائم کریں نماز کو۔ امام حسین کا پیغام، کربلا کا پیغام تو یہی ہے۔ تو وہ مدینہ سے اہل و عیال کو لے کر، باپردہ بیویوں کو لے کر
کربلا کی طرف جو گئے کس وجہ سے؟ بلکہ اللہ کے دین اور نماز کی بقا کے لیے۔ تو ہم مومن ان کے ماننے والے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے، تو کیسے ان کی سیرت کو عمل نہ کریں جب وہ امام تیروں کی برسات میں نماز کو نہیں چھوڑ رہے؟ تو ہم عزاداری حسین مناتے وقت نماز کو کیسے قائم نہ کریں؟ بلکہ جہاں بھی عزاداری امام حسین کر رہے ہیں، اگر آذان کا وقت، نماز کا وقت ہو جائے تو عزاداری حسین کو چھوڑ کر نماز کو قائم کریں۔ معصومین بھی فرماتے ہیں وہی کامیاب ہے جو ہماری سیرت پر، ہمارا فرامین پر عمل کرتا ہے۔ محبت کافی نہیں ہے، رونا کافی نہیں ہے۔ کیا یہ محبت، یہ رونا ہمارے کام میں آئے گا؟ نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ مومنین دیکھیے، اب ہم نماز کو، وہ بی جس کو کربلا سے شام تک اسیر کر کے لے آیا گیا، امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی نے کبھی نماز شب قضا نہیں کی۔ دیکھیے مومنین، واجبات تو ہم واجبات ادا کرنے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، وہ ہم جس کے ماننے والے ہیں جو کبھی نماز شب کو بھی قضا نہیں کرتے۔ آیات میں ملتا ہے جب امام حسین نے الوداع کیا بی بی کو تو کہا میری بہن مجھے نماز شب میں کبھی نہیں بھولنا۔ وہ ائمہ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، نماز شب کو قضا نہیں کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے ان کے سیرت پر عمل کرے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرے، ان کو نمونہ بنائے، ان کی زندگی سے کوئی درس حاصل کرے۔ ہمیں خدا، آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں توفیق دے اہل بیت علیہ السلامین کے فرامین پر عمل کرنے اور ان کے عزاداری حسین کو برپا اور درس حاصل کرنے کے لیے کربلا سے ایک درس حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں خدا ان پر عمل کرنے کی